آج کے ویڈیو میں ہم بات کریں گے ان 8 اہم نشانیوں کے بارے میں جن سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ کسی فیمیل میں ایگ کب ریلیز ہو رہا ہے، اور ان میں سے 8واں پوائنٹ وہ ہے جس سے یقینی طور پر یہ پتہ چلایا جا سکتا ہے کہ انڈا ریلیز ہو چکا ہے، اور اس طرح حمل کے امکانات کو یقینی طور پر بڑھایا جا سکتا ہے۔ میں ہوں ڈاکٹر عدیل ریاض، کنسلٹنٹ ریڈیولوجسٹ الیاس میڈیکیئر اینڈ ڈائگنوسٹک سینٹر لاہور۔ میرے پاس اکثر خواتین کلینک پر آ کر یہ سوال کرتی ہیں کہ ڈاکٹر صاحب، ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ ہمارا ایگ ٹھیک طرح سے ریلیز ہو رہا ہے یا نہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ اسی وجہ سے حمل نہیں ٹھہرتا؟ یہ بہت عام اور بہت اہم سوال ہے۔ سب سے پہلے یہ بات سمجھ لینا ضروری ہے کہ کچھ ایسی نشانیاں اور تبدیلیاں ہوتی ہیں جو اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ جسم میں اوویولیشن یعنی انڈے کا اخراج ہو رہا ہے۔ یہ نشانیاں ہر خاتون میں ایک جیسی نہیں ہوتی، اس کو واضح علامات محسوس ہوتی ہیں جبکہ اس کو کوئی خاص تبدیلی محسوس نہیں۔ باقاعدہ ماہواری ہونا سب سے پہلی اور اہم نشانی۔ اگر آپ کو ہر مہینے تقریباً ایک ہی تاریخ کے آس پاس مینسز ہو رہے ہیں، مثلاً ہر 28 سے 30 دن کے درمیان، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے ہارمونز متوازن ہیں اور فالیکلز بن کر مناسب وقت پر ریلیز ہو رہے ہیں۔ بے قاعدہ حیض، بہت زیادہ تاخیر یا مہینوں تک مینسز نہ آنا اس بات کی علامت ہو سکتا ہے کہ انڈا باقاعدگی سے ریلیز نہیں ہو رہا۔ ہم یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ باقاعدہ سائیکل ہونا اوویولیشن کی مضبوط نشانی ہے، لیکن حتمی ثبوت نہیں، کیونکہ بعض اوقات ماہواری ظاہری طور پر ٹھیک ہوتی ہے مگر انڈا مکمل طور پر میچور نہیں ہوتا۔ انڈے کی میچورٹی دیکھنے کے لیے ہم مینسز کے 12ویں اور 14ویں دن پہ الٹرا ساؤنڈ کر کے ایگ کا سائز دیکھ سکتے ہیں۔ ایگ کی ریلیز ہونے کی ایک اور اہم نشانی سائیکل کے درمیانی حصے میں پیٹ کے نچلے حصے میں درد کا ہونا ہے۔ کئی خواتین کو اگلی ماہواری سے تقریباً 14 دن پہلے پیٹ کے ایک طرف ہلکا سا درد یا کھچاؤ محسوس ہوتا ہے۔ اس درد کو طبی زبان میں مائٹل شمرز کہا جاتا ہے۔ یہ درد اس وقت ہوتا ہے جب فالیکل پھٹ کر انڈا خارج کرتا ہے۔ اس عمل کے دوران بیضہ دانی میں ہلکی سی درد محسوس ہوتی ہے، اور یہ درد چند گھنٹوں سے لے کر 1 یا 2 دن تک رہ سکتا ہے اور پھر خود ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اوویولیشن کے قریب سروائیکل میوکس میں بھی تبدیلیاں، اس وقت جسم میں ایسٹروجن ہارمون بڑھ جاتا ہے جس کی وجہ سے بچے دانی کے منہ سے نکلنے والا مادہ شفاف، لچکدار اور انڈے کی سفیدی جیسا ہو جاتا ہے۔ یہ تبدیلی اس لیے ہوتی ہے تاکہ مردانہ خلیے یعنی سپرم آسانی سے بچے دانی کے اندر داخل ہو کر انڈے تک پہنچ سکے۔ اگر آپ کو سائیکل کے درمیانی دنوں میں اس قسم کا صاف اور پھسلنے والا اخراج محسوس ہو تو یہ اوویولیشن کی مضبوط نشانی ہو سکتی ہے۔ اوویولیشن کی چوتھی نشانی ہے بیزل باڈی ٹمپریچر۔ بیزل باڈی ٹمپریچر میں اضافہ بھی ایک اہم اشارہ ہے۔ یہ وہ درجہ حرارت ہے جو صبح جاگنے کے بعد بستر سے اٹھنے سے پہلے معیر کیا جاتا ہے۔ اوویولیشن کے بعد جسم میں پروجسٹیرون ہارمون بڑھ جاتا ہے جس کی وجہ سے جسم کا درجہ حرارت تقریباً آدھے سے 1 ڈگری سینٹی گریڈ تک بڑھ سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کا نارمل درجہ حرارت 98 ڈگری فارنہائٹ ہے تو اوویولیشن کے بعد یہ 99 کے قریب تک جا سکتا ہے۔ یہ اضافہ عام طور پر اگلی ماہواری تک برقرار رہتا ہے۔ اگر آپ روزانہ اپنا درجہ حرارت نوٹ کریں تو تقریباً 14ویں دن کے آس پاس اگر باڈی ٹمپریچر 1 ڈگری بڑھا ہوا ہو تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اوویولیشن ہو چکی ہے۔ یہ ایک ایسی علامت ہے جو کوئی بھی خاتون اپنے گھر پر بآسانی چیک کر سکتی ہے۔ اگر آپ یہ تجربہ کرنا چاہتی ہیں تو نیچے کمنٹ سیکشن میں تھرمومیٹر لکھ کر کمنٹ کیجیے، ہم آپ کو اس بارے میں مزید معلومات بھی فراہم کریں گے۔ اوویولیشن کے بعد جسم میں کچھ مزید تبدیلیاں بھی آتی ہیں۔ وہ ایگ جو پہلے ایک فالیکل کی فارم میں ہوتا ہے اب کارپس لیوٹیل سسٹ میں تبدیل ہو جاتا ہے جو پروجسٹیرون پیدا کرتا ہے۔ اس ہارمون کی وجہ سے کچھ خواتین کو چھاتی میں درد یا نرمی، پیٹ میں پھلاؤ، قبض، تھکن یا موڈ میں تبدیلی محسوس ہو سکتی ہے۔ یہ تمام علامات اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ جسم لیوٹیل فیز میں داخل ہو چکا ہے جو اوویولیشن کے بعد کا مرحلہ ہوتا ہے۔ اگر یہ علامات ہر مہینے تقریباً ایک ہی وقت پر ظاہر ہو تو یہ اوویولیشن ہونے کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ کچھ خواتین کو اوویولیشن کے وقت ہلکی سی سپاٹنگ بھی ہو سکتی ہے، یعنی ہلکا گلابی یا بھورے رنگ کا داغ ہو سکتا ہے۔ یہ بہت کم مقدار میں ہوتا ہے اور عموماً 1 دن میں ختم ہو جاتا ہے۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب ہارمون کی سطح میں اچانک تبدیلی آتی ہے۔ اگر یہ سپاٹنگ سائیکل کے درمیان ہو اور درد کے ساتھ ہو تو یہ اوویولیشن کی علامت ہو سکتا ہے۔ اوویولیشن کے دنوں میں جنسی خواہش میں اضافہ بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ فطری طور پر جسم اس وقت زیادہ متحرک ہوتا ہے جب حمل کے امکانات زیادہ ہو۔ کچھ خواتین محسوس کرتی ہیں کہ ان دنوں میں ان کی جنسی خواہش بڑھ جاتی ہے، ہارمونل تبدیلیوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اگرچہ یہ علامت ہر خاتون میں ظاہر نہیں ہوتی لیکن کچھ میں واضح طور پر دیکھی جا سکتی ہے۔ 8ویں اور سب سے اہم علامت جو کہ اس بات کو یقینی طور پر بتا سکتی ہے کہ ایگ ریلیز ہو چکا ہے وہ ہے ایگ کو براہ راست الٹرا ساؤنڈ پر دیکھ لینا۔ اگر مریضہ فالیکولر ٹریکنگ کے لیے الٹرا ساؤنڈ کروا رہی تھیں جو کہ 12ویں اور 14ویں دن پر کروایا جاتا ہے تو ایگ کا سائز ڈاکٹر کو پہلے سے پتا ہوتا ہے۔ جیسے ہی ایگ ریلیز ہوتا ہے تو پیچھے کارپس لیوٹیل سسٹ باقی رہ جاتی ہے جو کہ فالیکل سے دیکھنے میں نمایاں حد تک مختلف ہوتی ہے۔ اسی طرح بازار میں مختلف اوویولیشن کٹس بھی دستیاب ہیں جن کا استعمال مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ بازار میں ایسے ٹیسٹ دستیاب ہیں جو پیشاب میں LH ہارمون کی مقدار کو ناپتے ہیں۔
جب یہ ہارمون اچانک بڑھتا ہے تو اس کا مطلب اگلے 24 سے 36 گھنٹوں میں انڈا ریلیز ہونے والا ہے۔ اگر آپ کا سائیکل 28 دن کا ہے تو تقریباً 10ویں دن سے ٹیسٹ شروع کریں، اور اگر 30 دن کا ہے تو 12ویں دن سے۔ جس دن 2 واضح لائنیں ظاہر ہوں وہ اوویولیشن کے قریب ہونے کی علامت ہے۔ یہ بھی ایک اہم سوال ہے کہ کیا صرف علامات سے انڈے کی کوالٹی معلوم کی جا سکتی ہے؟ اس کا جواب ہے نہیں۔ صرف علامات کی بنیاد پر یہ معلوم نہیں کیا جا سکتا کہ انڈا مکمل طور پر میچور تھا یا نہیں۔ ہاں، فولیکولر ٹریکنگ کے لیے کیے جانے والے الٹرا ساؤنڈ پر یہ ضرور بتایا جا سکتا ہے کہ کیا ایگ گڈ سائز تھا اور اس کی میچورٹی کا لیول کیا تھا۔ اس کے علاوہ اس مقصد کے لیے خاص ٹیسٹ، ہارمونل انالیسس وغیرہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ بعض اوقات انڈا ریلیز تو ہو جاتا ہے مگر وہ مکمل صحت مند نہیں ہوتا، اس کی وجہ سے حمل نہیں ٹھہرتا۔ اگر آپ کی شادی کو 1 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے اور باقاعدہ کوشش کے باوجود حمل نہیں ٹھہر رہا تو صرف علامات پر انحصار کرنے کی بجائے اسے مستند گائنیکولوجسٹ یا ریپروڈکٹیو اسپیشلسٹ سے مشورہ ضرور کریں۔ اس طرح اگر آپ کی ماہواری بے قاعدہ ہے، بہت زیادہ درد ہوتا ہے یا کئی مہینوں تک حیض نہیں آتا تو یہ ہارمونل مسئلے کی علامت ہو سکتا ہے جس کا علاج ضروری ہے۔ الیاس میڈیکیئر اینڈ ڈائگنوسٹک سینٹر کے انفرٹیلیٹی کلینک میں ماہر گائنیکولوجسٹ ڈاکٹر مہوش زہرا سعید اب تک کئی بے اولاد جوڑوں کی زندگی میں خوشیاں لانے کا سبب بن چکے ہیں۔ اگر آپ یا آپ کا کوئی عزیز بے اولادی کا شکار ہے تو ڈاکٹر سے اپوائنٹمنٹ کے لیے نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ قائم کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم انفرٹیلیٹی کے موضوع پر ڈاکٹر مہوش زہرا سعید کے ساتھ ایک تفصیلی پوڈ کاسٹ کریں تو نیچے کمنٹ سیکشن میں پوڈ کاسٹ لکھ کر کمنٹ کر دیجیے۔ اگر ہمیں آپ کی جانب سے بہتر رسپانس ملا تو ہم عنقریب ایک تفصیلی پوڈ کاسٹ اس موضوع پر پیش کریں گے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اوویولیشن ایک فطری اور پیچیدہ عمل ہے جو ہارمونز کے توازن پر منحصر ہوتا ہے۔ باقاعدہ سائیکل، درمیانی درد، سروائیکل میوکس میں تبدیلی، درجہ حرارت میں اضافہ، پروجسٹیرون کی علامات، ہلکی سپاٹنگ اور جنسی خواہش میں اضافہ، یہ سب نشانیاں اس بات کی طرف اشارہ کر سکتی ہیں کہ انڈا ریلیز ہو رہا ہے، لیکن یاد رکھیں یہ صرف اندازے ہیں، اپنی تشخیص نہیں۔ درست رہنمائی اور علاج کے لیے ماہر ڈاکٹر سے مشورہ کرنا ہی بہترین راستہ۔ ڈاکٹر عدیل ریاض، کنسلٹنٹ ریڈیولوجسٹ، الیاس میڈیکیئر اینڈ ڈائگنوسٹک سینٹر، لاہور۔ Till next episode, Allah.